دین ساڈے تک پہنچا کیویں آ لیکن اسی اس دین دی قدر نہیں کردے جویں دین دی قدر کرنی چاہیے اویں اسی قرآن دی قدر نہیں کردے حدیث دی قدر نہیں کردے یہ تو دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام لو اور ایک دنیا کائنات والو ایک بات یاد رکھنا ایویں تے اللہ ذو جلال دے ہاں لوگاں دے مرتبے نہیں بڑھدے ایویں مقام نہیں بڑھدے ایویں بندے دا شان نہیں بڑھدا پہلے بندے نوں کچھ نہ کچھ کرنا پیندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک دے اندر میرے پاک نبی تو بعد سب تو زیادہ میرے اللہ نے تذکرہ کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے میرا وفادار پیغمبر ہے اے میرا تابعدار پیغمبر ہے میں انہاں دے سینے جڑیاں چیزاں لگائیاں نے چاہے پریشانیاں آئیاں نے بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے پے بڑی بڑی مصیبتاں برداشت کرنیاں پئیاں اور ایک بات یاد رکھنا جو بندے اللہ پاک دے ہاں مقام بڑھدا ہے اللہ پاک دے ہاں درجہ بڑھدا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آخر کوئی نہ کوئی بندے دے اندر خوبی تے ہوندی ہے نا جس بندے دے اندر خوبی ہوندی ہے اس بندے نوں میرا رب چاہندا ہے اس بندے نوں میرا اللہ پسند کردا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ اینج چلدیاں باپ نے کاروبار کر دیتا ہے نا اینج چلدیاں وقت دا بادشاہ وقت دا حکمران اور دنیا کائنات والو ایک بات یاد رکھنا یاد توجہ کرنا غور کرنا ایک عام ایک بندہ ہووے جن دے نال کوئی بھی نہیں ایک وقت دا بادشاہ وقت دا حکمران اون دے نال ٹکر لینا ایک معمولی کام نہیں دا اے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چن لیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام دے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا آخر میرے اللہ نے پیار ابراہیم علیہ السلام نو دین دی سمجھ عطا کر دیتے دین دا فہم عطا کر دیتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اینج چلدیاں وقت دے بادشاہ نو کی کہندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت اوے وقت دے بادشاہ اوے اپنے آپ نو رب کہلوانے والے اوے اپنے آپ نو خدا کہلوانے والے میرا اللہ تے اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے نا جڑا ماردا بھی ہے نا اے وقت دا بادشاہ کی کہندا ہے اے نمرود بے ایمان کہندا ہے اے میں بھی زندہ کرنا وا میں بھی مارنا قرآن سنو بال کے کائنات نے فرمایا اللہ اے کون کہہ رہے اے نمرود کہہ رہے انا اوہی و امید میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا میں کہانیاں تے کسے نہیں سنا رہا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر رہے ہیں ایسے پیغمبر دا تذکرہ کر رہے ہیں جن دی میرے اللہ نے جن دے سینے دے اندر اپنی وحدانیت نو اپنی توحید نو کٹ کٹ کے بھر دیتا ہے نا اوے بندیا اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تیری نمازاں بھی ٹھیک ہو جاندیاں تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تیرے روزے بھی قبول ہو جان دے تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تیرا قرآن پڑھنا بھی قبول ہو جائے گا تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کرنا تیرا قبول ہو جائے گا اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا جڑیاں تو صلہ رحمیاں کرنا ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے حاجت عمرے کرنا ہے نا کوئی بھی عبادت کرنا ہے اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اللہ پاک دیا ساریاں تیریاں نیکیاں قبول ہو جاندیاں اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیری نماز نہیں ہوے گی اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیرا قرآن پڑھنا قابل قبول نہیں اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیرے روزے رکھنا قبول نہیں اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیرا حج تے عمرہ کرنا قبول نہیں اور بندیا عقیدہ ٹھیک ہوے دا سارے معاملات ہی درست ہو جان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے میرا اللہ جڑا زندہ بھی کردا ہے میرا اللہ ماردا بھی ہے نا اے وقت دا بادشاہ کہندا ہے میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے مینوں اے تے دسنا تو کیویں زندہ کرنا ہے تے تو کیویں مارنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادو انیاں گلاں کیتیاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انیاں گلاں کیتیاں تے وقت دا بادشاہ کہندا میں تینوں ہنے دسنا وا میں کیویں زندہ کرنا تے میں کیویں مارنا وا۔ ایک نوجوان ہے جنوں پھانسی تے توجہ ایک نوجوان ہے جنوں پھانسی تے لٹکایا ہے نال اچانک کی کردا ہے ایک اپنے وزیر نوں بلاندا ہے اپنے مشیر نوں بلاندا ہے نال تے کہندا ہے یار جانا او فلاں جڑے چار ساتھی نے انہاں نوں لے کے آنا۔ او چار ساتھی آ جاندے نے نال یہ جڑا وقت دا بادشاہ وقت دا حکمران نمرود جنوں پھانسی دتی ہے نال یہ پھانسی دتی نہیں یہ تختہ دار تے لٹکایا ہے نال اپنے وزیراں نوں کہندا ہے اپنے مشیراں نوں کہندا ہے نال اج اینوں تختہ دار تے لٹکایا گیا ہے نا اینوں چھوڑ دتا جائے اینوں رہا کر دتا جائے اونوں رہا کر دتا گیا۔ اور جڑے چار نوجوان آئے انہاں دے وچوں ایک نوں اشارہ کردا ہے اینوں پھانسی تے لٹکا دتا جائے اونوں پھانسی تے لٹکا دتا گیا تختہ دار تے لٹکا دتا گیا اونوں پھانسی ہو گئی تے مر گیا۔ اللہ 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 اے ظالم ایمان کہندا ہے میں جے زندہ کرنا تینج مارنا جڑا مرن والا سی اونوں میں زندگی عطا کر دتے تے جنوں پتہ ہی کوئی نہیں سی اونوں میں موت عطا کر دتی ہے انج میں زندہ کرنا وا انج میں مارنا وا ہن تو دسنا تیرا رب کیویں زندہ کردا ہے تیرا رب کیویں ماردا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج سوچی پے گئے انج خاموش ہو گئے نے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر سوچی پے گئے خاموش ہو گئے۔ اللہ سونیا میریاں رہنمائیاں کرنا مینوں دس مینوں یقین ہے او میرے مولا مینوں یقین ہے تو زندگی عطا کرنے والا بھی تو ہے موت دینے والا بھی تو ہے او میرے مولا تو مینوں منظر دکھا دے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے تاکہ مینوں سکون ہو جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ مینوں دکھا دینا تو کیویں زندہ کرنا ہے تے کیویں مارنا ہے۔ اللہ 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 ذو جلال قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير۔ اللہ فرماندے نے پیاری ابراہیم علیہ السلام چار پرندے لے لو مختلف قسم دے چار پرندے اللہ چار پرندے لے لے اللہ فرماندے نے انہاں نوں ذبح کر دیو اللہ ذبح ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے انہاں دیاں بوٹیاں کر دیو اللہ بوٹیاں ہو گئیاں۔ اللہ فرماندے نے اونے انہاں دا قیمہ کر دیو اللہ انہاں دا قیمہ بھی ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے اونے انہاں نوں مکس کر دیو اللہ مکس ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے اونے انہاں دیاں گول گول پنیاں بنا دیو چار پنیاں بنا دیو اللہ بنا دیاں۔ اللہ فرما دے رہے اے پیاری ابراہیم علیہ السلام جاؤ نا آ جڑے پہاڑ دیکھ رہے جے نا چارہ کونیاں تے چار پنیاں رکھ دیو نا اللہ رکھ دی دیا۔ اللہ فرما دے رہے فَسُرْخُلَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ فرماندے نے اون اللہ پاک دے حکم دے مطابق انہاں نوں بلاؤ نا مختلف قسم دے پرندے مور ہوے دا لالی ہوے دی تتر ہوے دا چار قسم دے پرندے انج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے حکم دے مطابق انج بلا لے نا انج چاروں پرندے جڑے نے نا انج اڑدے اڑدے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے۔ اللہ ذو جلال فرماندے نے اے پیاری ابراہیم علیہ السلام سن لے وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ وَعَلَمَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
حکیم اللہ فرماندے نے او میں غالب وا میں حکمت والا وا لیکن اج دے نوجوان نو دیکھ لو نا کوئی حجراں دی عبادت کر رہے نا کوئی مورتیاں دی عبادت کر رہے نا اور ایک بات یاد رکھنا جاؤ تاریخ دے اندر دیکھ لو نا کوئی جانور دے سامنے سجدہ نہیں کردا اے بندیا تو بندے دے سامنے سجدہ کیوں کرنا وے کوئی جانور دے سامنے کوئی بکرے دے سامنے کوئی چھترے دے سامنے اور کوئی بلی دے سامنے کوئی کتے دے سامنے حالانکہ نجس جانور ہے اور کتا جڑا ہے نا یہ نجس تے پلید جانور ہے نا لیکن مینو دسو نا کدی کتے دے سامنے نہیں جھکے دا لیکن آج دے نوجوان نو دیکھ لو نا آج دے مسلمان نو دیکھ لو نا ادھر ہندو کہندے اسی تے بتاں دی عبادت کرنے اسی کھڑے نو پوجنے تسی پڑے نو پوج دے جائے اوے کھڑے نو پوجنا جڑا ہے نا کھڑے نو پوجنا وہ بھی شرک ہے پڑے نو پوجنا وہ بھی شرک ہے نا بندیا آیا اللہ دی طرف آیا اللہ دی توحید دی طرف نہ پڑیا نو پوجنا ہے نہ کھڑیا نو پوجنا ہے نا پھر تیرا تے پھر مسلمان دا تے کافر دا پھر فرق ہی رہ جائے دا کافر جڑا ہے نا وہ کھڑیا نو پوجدا ہے تے مسلمان جڑا ہے نا وہ پڑیا نو پوجدا ہے نا انہاں نو کہندا ہے فلاں جڑا ہے نا اے اولاداں دیندا ہے فلاں رزق دیندا ہے نا بندیا انہاں بزرگاں دا احترام کرنا ہے کیونکہ اللہ دے نیک بندے نے نا جدو یہ زندہ نے یہاں کول دعاواں کروایا کرنا اپنے بڈھے باپ کول دعاواں کروایا کرنا اپنی بڈھی ماں دے کول دعاواں کروایا کرنا اپنی خالہ دے کول دعاواں کروایا کرنا اپنی ماسی دے کول دعاواں کروایا کرنا یہاں بزرگاں دا ادب کرنا ہے نا جدو فوت ہو جان یہاں نو سجدہ نہیں کرنا کچھ کہندے نے سی تزیمن سجدے کرنے نا بندیا بزرگاں دی بے شک وجہ ہے پر اولاد دینے والا واحد اللہ ہے بزرگان دی بے شک وجہ ہے پر اولاد دینے والا واحد اللہ ہے بزرگان دی بے شک وجہ ہے اور وعدے تے کاٹے دا مالک اللہ ہے بزرگان دے بے شک وجہ ہے روزی دینے والا واحد اللہ ہے امامت دے بے شک وجہ ہے امامت دے بے شک وجہ ہے عطایت دلائق سنا مصطفیٰ گئے اللہ اللہ حضرات گرامی سے توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اینو کہندے نے نمرود نو کہندے نے نا تو نہ نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے اللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بے ایمان یہ نہ دا آپس دے اندر مناظرہ ہو رہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے رہے او مینو اے تے دسنا میرا اللہ جڑا ہے نا مشرق والو سورج نو انج طلوع کردا ہے تے مغرب والے غروب ہو جاندا ہے آو اللہ پاک دا قرآن سنو مالک کائنات نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب میرا اللہ جرائنا او سورج نو اج مشرق جو طلوع کردا ہے تے مغرب جو غروب کردا ہے نا آپ تو دسنا تو اگر تو واقعی رب ہے اگر تو واقعی خدا ہے نا پھر مغرب والو جڑا ہے نا اے سورج نو طلوع کر اور مشرق والے غروب ہو جائے یہ تو انیاں گلاں ظالم نے سنیاں انج خاموش ہو گیا
اللہ دا قرآن سناؤ، بلکہ کائنات نے اپنی پاک کلام دے اندر ہی اعلان فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا جڑے کافر لوگ ہوندے نے انہاں تے رب دیاں لعنتاں ہوندیاں نے نا، جڑے کافر بے ایمان ہوندے نے وہ اللہ پاک دے ناماں دا مذاق اڑاندے نے، قرآن دا مذاق اڑاندے نے، حدیث دا مذاق اڑاندے نے، اسلام دا مذاق اڑاندے نے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماندے نے جڑے ظالم لوگ ہوندے نے میں انہاں نو ہدایت عطا نہیں کردا، میں انہاں دی رہنمائی نہیں کردا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا بچپن جنہاں نے اللہ پاک دے دین دی سرفرازی واسطے بہت ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، بہت سارا جبر برداشت کیتا، لیکن اللہ پاک دی توحید تے ڈٹے رہے نے، اللہ دی توحید تے ڈٹے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جیڑا مشرک انسان ہے میرے رب نے ان دی عقل تے پردہ ڈال دیتا ہے، مشرک بندے نو میرا رب ہدایت عطا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدو فرمایا ہے نا میرا رب مشرق وچوں سورج نو طلوع کردا ہے، مغرب چوں غروب ہوندا ہے، اگر تو واقعی رب ہے، اگر تو واقعی خدائی دا دعویٰ کردا ہے تے مغرب چوں سورج نو طلوع کر اور مشرق وچ اینو غروب کر دے۔ خاموش ہو گیا، کیونکہ جڑے جاہل ہوندے نے مشرک ہوندے نے میرے رب انہاں دیاں عقلاں تے پردے ڈال دیندے۔ انہیں کیا ہے میں تیرے رب دے نال مناظرہ کراندا، میں یہ کراندا، میں وہ کرانگا۔ اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، اے مناظرہ کر دے تے کرے، جڑا دین ہے قیامت تو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک بڑے بڑے اس کائنات تے دین اسلام کو مٹانے والے آئے، خود مٹ گئے، دین غالب رہے گا، اس وقت بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر دین اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اخلا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس تو اگے بیان ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔